بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ وہ نوجوان شب بھر اللہ کی عبادت کرتا، ساری رات اللہ اللہ کرتا، دن کو روزہ بھی رکھتا، اور یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جہاد پہ بھی جایا کرتا تھا، اللہ کی رضا کی خاطر ہتھیار بھی اٹھاتا، رات کو عبادت بھی کرتا، دن کو روزہ بھی رکھتا۔ وہ بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا نا تو اس نے اپنی والدہ سے چند ایک باتیں کی، بلکہ یوں کہہ لے یہ میری وصیت ہے، اماں جی میری وصیت پوری کر دینا۔ ماں بیٹے کی حالت دیکھی نا تو ماں بڑا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے۔ ماں نے کیفیت دیکھی تو کہا پتر تو بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے، بتا تیری کیا حاجت ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ پتر نے کہا اماں جی میں نے بڑی نافرمانی کی ہے زندگی میں، لوگوں ذرا غور کرو، یہ وہ جوان ہے۔ میں نے کہا یہ نافرمان نہ ماں باپ کا نافرمان تھا نہ خدا کا نافرمان تھا، اللہ کا فرما بردار بندہ۔ نزاع کا وقت قریب آیا تو اماں سے کہتا ہے اماں جی میری 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب میری روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے تو یہ میری چھت میں ایک رسہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور علماء نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ اس نے یہ رسہ چھت کے ساتھ کیوں لٹکایا ہوا تھا۔ یہ شب بھر عبادت کرتا تھا اور رات کو رسہ اپنے گلے میں لٹکا لیتا، اور اس کی سوچ یہ تھی کہ جب مجھے نیند کا غلبہ آئے نا تو یہ رسے کا جھٹکا مجھے جگا دے گا، یہ رسے کا جھٹکا مجھے جگا دے گا۔ جب نیند غالب ہوگی تو جھٹکا لگے گا اس رسے کا، تو میں نیند سے بیدار ہو جاؤں گا اور اللہ کی عبادت میں پھر مصروف ہو جاؤں گا، مشغول ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اماں جی یہ جو چھت کے ساتھ رسہ ہے نا، جب میری روح میرے بدن سے جدا ہو جائے تو آپ نے اس رسے کو اتارنا ہے اور میرے گلے میں باندھنا، اور جب لوگ میرا حال پوچھنے کے لیے آئیں نا تو صحن میں مجھے گھسیٹنا اور کہنا لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، اللہ کے نافرمان کا یہی حال ہوتا ہے، اللہ کے نافرمان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اماں جی دوسری وصیت یہ ہے، ماں تو تڑپ نہ گئی ہوگی ایسی بات سن کے، اماں جی میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے، دن کے اجالے میں میرا جنازہ نہ اٹھانا، کہیں لوگ یہ نہ کہیں وہ دیکھو اللہ کے نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے۔ مسلمانوں نوجوانوں ذرا غور کرو یار، ہم تو شب و روز غفلت میں گزارتے ہیں۔ کہا اماں جی تیسری وصیت یہ ہے کہ جب لوگ مجھے دفنا کے گھروں کو واپس پلٹیں، ماں جی آپ میری قبر پہ کھڑے ہو جانا، اماں میری قبر پہ کھڑا ہو جانا، میرے پلے تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے تیرے قدموں کی برکت سے اللہ میری بخشش فرما دے۔ یہ تینوں باتیں دل کو چیرنے والی تھیں۔ ماں نے سنی، کہا پتر تو بڑا نیک ہے، نہ کبھی تو نے میری نافرمانی کی، نہ تو نے کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے تو نے اپنے رب کی بھی نافرمانی۔ اور یار جو رات بھر عبادت کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جوان ہو، اللہ اکبر، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ان کا جینا مرنا پھر رب کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے وعدہ کر لیا، پتر نے ماں سے وعدہ لے ہی لیا۔ جب روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی نا تو ماں نے ذرا ہمت کی، حسب وعدہ وہ رسہ اتارا اور پتر کے گلے میں ڈالنے ہی والی تھی کہ حاطف سے آواز آتی ہے بی بی پیچھے ہٹ جا، بی بی رسہ اس کے گلے میں نہ ڈالنا، پیچھے ہٹ جا، تجھے پتہ نہیں یہ تو رب کا بڑے مقرب بندہ ہے، یہ تو اللہ کے پاس اپنے مقام پہ پہنچ گیا ہے، تمہیں پتہ نہیں بی بی رسہ پیچھے کر لے۔ یار ابھی والدہ رسہ حسب وصیت رسہ قریب ہی کرنے والی تھی، میں نے کہا جب لو مولا سے لگی ہو، تعلق اللہ بن جائے، جب دل کی دنیا میں رب آباد ہو، جب دل کی دنیا میں مولا کی یاد آباد ہو، اللہ کی قسم رب بھی کبھی اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں